قرآن میں چیونٹی کا واقعہ آیا. جب چیونٹی کو علم غیب ہو سکتا ہے تو پھر بزرگوں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جب چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اڑو، ہاں اڑ کے دسو. جنہوں شوق ہے نا اڑنے کا، منارے پاکستان تو تھلے سٹوانا میں انہوں تکا دے کے. چیونٹی کی ڈومین الگ ہے، علم غیب نہیں ہوا. اب اس نے کہا چیونٹی کو علم غیب ہوا ہے. وہاں سے حضرت سلمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹی تو فیل کر لیتی ہے نا. ہاتھی 40 کلومیٹر دور پاؤں زمین پہ مار کے کمیونیکیشن کر لیتا ہے، تو ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ ان کا لشکر آ رہا ہے؟ بھائی چیونٹیوں کی ملکہ تھی تو ایویں تو ملکہ نہیں بنی ہوئی نا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اور پھر جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر اس کے زمانے کے جانوروں کو، ایٹ لیسٹ جو جانور ہیں ان کو یہ رہنمائی دے دیتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے. جس طرح سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک اونٹ نے آ کے رسول اللہ کو شکایت کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ نبیوں سے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کو سے آپ بابے کیسے ثابت کر لیتے ہیں؟ اگر آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر پوری بات کرتے ہیں. ہم آپ کی بات مان لی نا کہ چیونٹی کو پتہ چل گیا، تو چیونٹی سے تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں نا. چڑیا اڑتی ہے، بزرگ کو اڑ کے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ نہیں، یہ تو بہت مشکل کام ہوگا. ہم مدار پاکستان سے چھوڑتے ہیں، نیچے لینڈ کر کے بتائے. میں تو کہنا بزرگاں تو جان چھڑاؤ، سارے لینڈنگ سے تیار ہو وہ. ہاں جی، مچھلی جو ہے تیر لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو. ہاں ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے پانی کے اندر، تو آڈا کوئی بزرگ ہے 1.5 گھنٹے سا روک کے دسے منو پانی دے وچ. جان چھڑاؤ بزرگاں تو 1.5 گھنٹے روک کے دسو ویل مچھلی افضل ہوگی. بھائی اس طرح افضلیت نہیں ہوتی ہے. انسان کی افضلیت ان کرتبوں کی وجہ سے نہیں ہے، انسان کی افضلیت اس روح کی وجہ سے ہے جو اللہ کی شناخت کرتی ہے، جو وحی کو پہچانتی ہے. اس عقل کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو اس نے اپنے تابع کر لیا ہوا ہے. اور تو اور چھوڑیں، جنات کو انسان قابو کر لیتے ہیں عملیات کے ذریعے. فرشتوں کا ایک معاملہ الگ ہے. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، انسان نے قابو کیا ہوا ہے. بیل کتنا طاقتور جانور ہے، ایک چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑ کے چلتا ہے تو اس کو قابو کر لیتا ہے. یہ سارے جانور اللہ نے انسان کے انڈر کر دیے ہوئے ہیں. بھاگتے ہیں انسان سے، ڈرتے ہیں انسان سے. شیر کتنا طاقتور ہے، انسان شکار کر لیتا ہے اس کا. اتنا طاقتور اونٹ ہے، ایک بندہ جا کے اس کو یوں مارتا ہے چھرا نیچے گر جاتا ہے. وہ آپ نے ایک عربی کی ویڈیو دیکھی ہے کسائی کی، 1 منٹ میں اس نے 40-50 اونٹ گرائے ہیں. لائن میں اونٹ کھڑے ہیں، ایسے مارتا جاتا ہے جیسے کوئی آپ سمجھ لیں کوئی چڑیا جس کو پھڑکا کے گرا رہا ہے ایک بندہ. یہ کوئی اونٹ کر سکتا ہے ایسے؟ تو جانوروں کو اللہ نے طاقت دی، سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی کتے کو انسان کی نسبت، عقاب کو دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی انسان کی نسبت. ان کوالٹیز کی وجہ سے کوئی کسی سے افضل نہیں ہو جاتا. ہر ایک کی ڈومین اللہ نے ڈیفرنٹ کر دی ہے. جی کیمرہ اتنی دور دیکھ سکتا ہے، بزرگ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھو اور تو بزرگوں تے بخاری مسلم 2812 نہیں ملی. ہاں آپ کے بزرگوں کو بخاری میں 735 اور مسلم میں 861 نہیں ملی رفع الدین کے طریقے والی. ان کو قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں ملا کہ بابوں کو پکارنا چھوڑ دیتے. ان کو کیا ملنا ہے؟ تیل نہیں دریافت ہوا کسی بابے کو. 7 زمینہ جناب تھلے ویکھیا، تیل بھی کراس ہو گیا. اور سر ایڈون نہیں آ کے لبیا.